अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सफ़ीर ज़राअत चैनल न सिर्फ जनूबी पंजाब में ज़राअत से मुतल्लिक़ लोगों की आवाज़ है, बल्कि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और दीगर उन लोगों की भी आवाज़ है जो उर्दू को समझते हैं। इस चैनल में हम आपके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, जिसमें आपको मुफीद मशवरे और ऐसे हज़रात जो कि इस मुल्क की तरक्की के लिए इससे मुतल्लिक़ डॉक्टर, रिसर्चेस से भी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा ऐसे काश्तकारों से भी करवाएंगे जो अपने इलाकों में अपनी मिसाल आप होंगे। आज जो प्रोग्राम हम आपके लिए लाए हैं वो आपका हर दिल अजीज़ प्रोग्राम खिदमत में अज़मत, और मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ेब खान। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो कॉटन के मुतालिक है, और इसमें ज़मीन की तैयारी से लेकर कटाई तक की बातचीत करेंगे। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ साहब हैं, जो ना सिर्फ काश्तकार हैं बल्कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में साबका फील्ड ऑफिसर भी रहे हैं। मोहम्मद नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद काश्तकारों को मुफीद मशवरे और आगाही, और आज का मौजू कॉटन है। सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए। मैंने 1970 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी और तकरीबन 34 साल और 5 महीने मैंने सर्विस की है इसी रिसर्च डिपार्टमेंट में। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट पुराने शुजाबाद रोड पर है, जहां मैंने ये सर्विस की। कुछ साल मेरे सिंध में गोटी में गुजरे, उसके बाद मैंने बाकी ज़िंदगी यहाँ गुजारी। तो यहाँ रिसर्च का काम था, हम नया सीड तैयार करते थे। नए सीड की तैयारी के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता था। एक तो हमें सुबह सूरज निकलने से पहले जाकर मैक्सुलेशन करना पड़ती थी, वो करते थे जाकर। फिर जब सूरज निकल आता था तो जरदाने एक्टिव होते थे, उस वक्त जाकर हम एक वैरायटी का क्रॉस दूसरी वैरायटी पर करते थे। उस क्रॉस से जो टिंडा बनता था वो हमारी नई वैरायटी होती थी। उस पर फिर हमें 12 साल मेहनत करना पड़ती थी, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते थे जो नानकों में चले जाते, कुछ दादकों में चले जाते। उनमें फिर जो अच्छा प्लांट होता था उसको हम सेलेक्ट करते थे। वो भी सिलेक्ट करने के बाद हम उस पर मेहनत करते, और 2-3 साल तक ये प्रोसीजर चलता रहता कि उसमें तमाम पौधे मिक्स होते, कुछ नानकों वाले, कुछ दादकों वाले, कुछ माँ का असर होता, कुछ बाप का असर होता। उनको अलहदा करने के लिए हमारे 4-5 साल लग जाते थे। हम फिर जिस वक्त वैरायटी कुछ साफ़ हो जाती, फिर जोनल वैरायटी ट्रायल के नाम से हम ज़िम्मेदारों को देते, उनसे रिपोर्टें लेते। उसके बाद फिर हम जब देखते कि अब ये वैरायटी पास हो गई है और साफ़ हो गई है, इसमें मिक्सिंग नहीं है, तो उस वक्त हम ये NCVT एक ट्रायल हुआ करता था, नेशनल क्वालिटी वैरायटी ट्रायल, उसमें दे दिया करते थे, जिस पर गवर्नमेंट रिसर्चर को दी जाती थी वो वैरायटी। वो काफ़ी ब्रीडर होते थे जिनकी वैरायटियाँ होती थी, एक नहीं होती थी, वो काफ़ी ब्रीडरों की वैरायटियाँ होती थी, जिसमें हमारी वैरायटी भी चली जाती थी। तो उसमें फिर गवर्नमेंट बैठकर ये फैसला करती थी, जब उनकी मीटिंग होती थी तो उसमें हर ब्रीडर हुटिंग करता था एक दूसरे पे कि मैंने आपकी वैरायटी देखी, उसमें यह खामी थी। वो कहता था मैंने देखी, उसमें यह खामी थी। उसकी खामियां और अच्छाइयां बयान होती। उसके बाद गवर्नमेंट की मर्ज़ी पर उसको पास कर दिया जाता, रजिस्टर कर दिया जाता, और ज़िम्मेदारों को वो वैरायटी दे दी जाती। यानी कि एक वैरायटी पर हमारे 12 साल लग जाते थे। उसके बाद भी वो वैरायटी पास होती या ना होती, भले वो टोकरी में चली जाती, पर हमारे 12 साल पर खर्च किए हुए थे, 12 साल मेहनत थी, 12 साल खर्चा था, उसके बाद जाकर वो वैरायटी बनती थी। अब वो जिस वक्त ज़िम्मेदारों के पास जाती, पास होकर जाती, तो ज़िम्मेदारों को उससे ये फ़ायदा होता, जिनस को फ़ायदा होता है कि उसको स्टेपल अच्छा मिल जाता, ज़िम्मेदार को फ़ायदा होता है कि उसको GOT अच्छी मिल जाती। जब GOT अच्छी मिलती तो उससे इसको जिनर्स को फ़ायदा होता और ज़िम्मेदार को फ़ायदा होता। ज़िम्मेदार को ज़रा उसकी पैदावार अच्छी मिल जाती, जब एवरेज अच्छी मिलती ज़िम्मेदार भी खुश हो जाता। जिस वजह से हमारा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मशहूर हुआ, और उसकी खिदमत जो हैं वो ज़िम्मेदारों तक पहुँची। और अब भी इंशाअल्लाह वो अपनी खिदमत जो है वो कर रहा है, और वो अपना काम कर रहा है, और ज़िम्मेदारों तक अच्छी से अच्छी वैरायटियाँ देने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि और भी बहुत सारी अच्छी वैरायटियाँ ऐसी आइंदा के लिए आएंगी कि जो ज़िम्मेदार को उससे फ़ायदा होगा। अच्छा हाफिज़ मोहम्मद नवाज़ साहब, ये हमारे काश्तकारों को बताइए कि कॉटन की काश्त के हवाले से ज़मीन उनको किस तरह तैयार करनी चाहिए? कॉटन की काश्त के हवाले से ये है कि आप ज़मीन में वो हल चलाएं जो गहराई तक जाए। जैसे राजा हल हुआ करता था,
اور روٹیویٹر تو عام ہی ہے، تو وہ ہل چلائیں جس میں گہرائی تک زمین کو کھول دیا جائے، کیوں کہ کپاس کی جو روٹ ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، وہ بہت لمبی ہوتی ہے، بہت گہرائی تک جاتی ہے۔ جب اس کو نیچے جگہ ملے گی، وہ جڑ گہرائی تک جائے گی تو پلانٹ کو اچھی خوراک ملے گی۔ جب اچھی خوراک ملے گی تو اس کی جو ہے پرورش وہ اچھی ہوئے گی۔ جب پلانٹ اچھا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی پیداوار بھی اچھی ہوگی، کیونکہ پیداوار کے انحصار تو اسی پہ ہے۔ جب پلانٹ آپ کا خوشحال ہوگا تو پیداوار صحیح ہوگی۔ اس لیے آپ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ ہل گہرا چلائیں، جتنا گہرا چلا سکتے ہیں۔ اگر راجہ ہل چلا سکتے ہیں تو راجہ ہل چلائیں تاکہ وہ نیچے زمین کو کلٹی کر دے، اور جس وقت آپ کی زمین کی یہ تیاری ہو جائے تو اس کے بعد عام تیاری ہے کہ آپ اس کو پانی دیں، اس کے بعد 2 ہل چلائیں، اور 2 ہل چلانے کے بعد آپ اس میں پہلے رواج ہوتا تھا نالیوں کے ذریعے بیجنے کا، اس وقت ڈرل کرتے تھے۔ اب ڈرل والا رواج نہیں رہا، اب رواج آگے ہے رجیں بناتے ہیں، ان رجوں پر کاشت کرتے ہیں۔ رجوں کا یہ فائدہ ہے کہ رجوں میں مٹی ذرا اکٹھی ہو جاتی ہے اور پکی زمین نیچے رہ جاتی ہے۔ اس رج پر جب آپ کو کاشت کریں گے تو اس کی جڑ نیچے تک جائے گی اور کپاس آپ کو اچھی پیداوار دے گی۔ جناب، یہ آپ نے بہت زبردست بات بتائی ہمارے کاشتکاروں کو زمین کی تیاری کے حوالے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو معلومات ہے کاشتکاروں کے لیے بہت زبردست ہے۔ دوسرا سوال میرا جناب حافظ محمد نواز صاحب آپ سے یہ ہے کہ کاشتکاروں کو کون سی کھادوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور کس وقت کرنا چاہیے؟ کھادوں کا ایسا ہے کہ اس میں ڈی اے پی کھاد ہے، سب سے پہلے آپ وہ استعمال کریں۔ اس کے بعد کھاد استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھاد زیادہ ڈال بیٹھتے ہیں تو پودا رک جاتا ہے، بڑھوتری رک جاتی ہے۔ زبردست، بالکل بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو سب سے پہلے جو کھاد دینی ہے وہ تھوڑی دیں، یعنی کہ آپ بجائے بوری ٹھوکنے کے آپ کچھ ڈی اے پی ملا لیں، 10 کلو ڈی اے پی ملا لیں، 10 کلو یوریا ملا لیں۔ یوریا بہت اچھی ہے کپاس کے لیے۔ یوریا اور ڈی اے پی جب آپ ملا کر اس کو دیں گے تو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک ملے گی اور آپ کا جو ہے پودا وہ خوشحال ہوگا۔ بعد میں آپ آہستہ آہستہ اسی طرح کھاد دیتے رہیں۔ ڈی اے پی کو روک دیں، آپ کی مرضی ہے۔ ڈی اے پی سے ہمیشہ آپ کا جو کپاس کا ٹینڈا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، اور جو یوریا کھاد ہے وہ اس کی بڑھوتری میں مدد کرتا ہے، اس کی جو گرین لش ہے وہ اس سے اچھی ہوتی ہے اور پودا جو ہے اچھی طریقے سے بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ اس کے بعد بڑھوتری والا جو ہے وہ دیں۔ جس وقت آپ کا پودا بالغ ہو جائے، یعنی کہ اس میں ٹینڈے لگنا شروع ہو جائیں، اس سے زیادہ خوراک کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ٹنڈا لگنا شروع ہوگا، کیونکہ پہلے صرف پودے کی بڑھوتری ہو رہی تھی، پتے نکل رہے تھے یا اس کا تنا بڑھ رہا تھا، اب اسے ضرورت زیادہ اس لیے پڑی کہ اب اس نے بچے پیدا شروع کر دیے، اس نے ٹینڈے لگانا شروع کر۔ جب ٹینڈے لگنا شروع ہو جائیں اس وقت کھاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس وقت آپ اور پودا بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ بجائے 10 کلو کے آپ بوری بھی ڈال سکتے ہیں، آپ پوری بوری ایکڑ میں ڈال سکتے ہیں، پوری بوری ڈالیں، پہلے پانی پر ڈالیں، دوسرے پر ڈالیں، تیسرے، جتنے پانی لگانے آخر تک آپ ڈالتے جائیں۔ اور ستمبر کا مہینہ اس کا خاص ہوتا ہے فروٹ لینے کا۔ ستمبر کے مہینے میں آپ شروع میں جتنی کھاد ڈال سکتے ہیں ڈال لیں، اس کے بعد بند کر دیں، پانی بھی اور کھاد بھی۔ کیوں کہ آپ کا ٹینڈا جو ہے وہ پک جائے، پکنے کے بعد وقت پر اوپن ہو سکے۔ اگر پھر پانی دیتے رہیں گے تو ٹینڈا دیر سے پکے گا۔ جو ٹینڈا 50 دن میں تیار ہونا تھا وہ ٹینڈا 60 دن میں جا کر تیار ہوگا۔ اس لیے اس کے بعد آپ پانی بند کریں گے تو آپ کی اوپننگ جلدی ہو جائے گی۔ اوپننگ جلدی ہو جائے گی تو آپ اس کی پک کروا کر فارغ ہو جائیں گے، اگلی فصل کے لیے تیاری کریں گے۔ جناب محمد نواز صاحب، ہمارے کاشتکاروں کو یہ بتائیے کہ زیادہ کھاد ڈالنے سے کیا نقصان؟ کھادوں کا استعمال فصل کے لیے ایسا ہے، جتنا یہ گروتھ کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے کہیں اس سے زیادہ نقصان بھی دے جاتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کھاد، یوریا کھاد جو خاص کر ہے وہ فصل میں گروتھ کے کام آتی ہے، یا گرینش زیادہ آ جاتی ہے، فصل آپ کی گرین نظر آئے گی۔ اور جتنی بھی بیماریاں ہیں، سب سے پہلے تو آپ وائٹ فلائی لے لیں، سفید مکھی جس کو کہتے ہیں۔ سفید مکھی ہمیشہ اسی سیزن میں آتی ہے جس سیزن میں کپاس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کھاد دیتے ہیں، جتنی گرینش زیادہ ہوگی اور جتنی زیادہ صحت مند پودا ہوگا اتنی ہی اس کے اوپر یہ وائٹ فلائی زیادہ آئے گی۔ اس کے بعد آپ آج ایک آیا کرتی تھی، پہلے اب تو شاید نہ بھی ہو کیونکہ ورائٹیاں آ گئی ہیں، بی ٹی کاٹن آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ایک لشکری سنڈی آیا کرتی تھی۔ لشکری سنڈی کی جو پروانہ ہے اس کی یہ فطرت ہے قدرتی طور پر کہ وہ ایسی جگہ جا کر انڈا دیتی ہے جہاں گرین زیادہ ہو، تاکہ اس کے بچے جو پیدا ہوں ان کو کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو فوراً کھانا مل سکے۔ تو اس لیے جب ہم کھاد زیادہ دیتے ہیں، گرین لیس زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ جو انسیکٹیسائڈ کے پرابلم ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں۔
اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اس سے اور ہی زیادہ دے دی، پودا اتنا صحت مند نہیں تھا، آپ نے کھاد زیادہ دے دی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ پودے کی جڑیں جو ہیں وہ اس سے انفیکشن ہو جاتی ہے ان میں، اور وہ ان سے صحیح خوراک حاصل نہیں کر سکتی، اور اس سے پودا جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھاد جو ہے صحیح طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کے دی جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ جناب محمد نواز صاحب، ہمارے کاشتکاروں کو کون سے بیج کا انتخاب کرنا چاہیے اور کون کون سی ورائٹی کا استعمال کرنا چاہیے؟ ورائٹیاں تو آج کل بہت ہیں، ہمارے انسٹیٹیوٹ کی بھی ہیں، CIM کے نام سے، فیصل آباد والوں کی بھی ہیں، اور آج کل گورنمنٹ نے ایک اور شروع کیا ہوا ہے کہ یہ جو علی اکبر والے ہیں یا باقی کے جو گروور ہیں ان کے پاس انہوں نے بھی ورائٹیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ورائٹیاں بہت ساری ہیں۔ اصل میں ذمہ دار کو دیکھنا چاہیے کہ ورائٹی وہ ہو جس کا بیج آپ کو صاف ستھرا ملے، اور صاف ستھرا بیج اس وقت ہوگا جب آپ کی اس کی پک صحیح ٹائم پر آپ نے کی ہوگی۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کپاس کھڑی رہتی ہے، پک جا کر کرتے ہیں نومبر میں وہ جس میں سنڈی آئی ہوتی ہے وہ بھی بیج اسی میں ہے، کیونکہ سنڈی ہمیشہ بیج کے اندر گھس کر بیٹھ جاتی ہے، نکلتی نہیں ہے، اور وہ بیج اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جرمنیشن جو ہے وہ سنڈی کی وجہ سے یا لیٹ جو ٹنڈا کھلا تھا اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کی جرمنیشن بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ 12 کلو سیڈ استعمال کریں ایکڑ میں۔ ویسے عموماً آج صحت مند اگر سیڈ استعمال کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈلنٹ تو کیا جاتا ہے، آج آپ ڈلنٹ کروائیں، ڈلنٹ کرانے کے بعد پنکھے کی ہوا دے کر اس کو جو ایسا سیڈ ہوگا کہ خالی ہوگا اندر سے وہ نکل جائے گا، اور خاص سیڈ جو ہے وہ آپ رکھیں گے تو 8 کلو بھی بہت ہے، کیونکہ آپ نے تو چوکے لگوانے ہوتے ہیں یا ایک وہ پلانٹر ہوتا ہے، پلانٹر کے ساتھ بیجنی ہوتی ہے، اس کے لیے 8 کلو بھی کیوں بہت ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صحت مند بیج کا انتخاب کر لیا، اس لیے بجائی کے لیے صحت مند بیج کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا حافظ محمد نواز صاحب، آپ نے بیج کے حوالے سے بات کی، یہ بتائیں کہ ہمارا کاشتکار جو ہے بیج کو ڈلنٹ کس تیزاب سے یا کس پیسٹی سائڈ سے کرے؟ بیج ہمیشہ ڈلنٹ ہوتا ہے گندھک کے تیزاب سے۔ اب آپ یہ دیکھیں گندھک کا تیزاب ذمہ دار کو پتہ نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتی، وہ کیا کرتا ہے کہ زیادہ ٹھوک دیتا ہے۔ اب 1 من پر گندھک کا تیزاب آپ کو کتنا درکار ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس حساب سے آپ کلو کا نکال لیں کہ 10 کلو میں کتنا آئے گا، 5 کلو میں کتنا آئے گا۔ 1 من کے لیے آپ کو 4 لیٹر یا 4 کلو، لیٹر نہیں 4 کلو گندھک کا تیزاب چاہیے۔ اب باقی آپ نکال لیں کہ اب 10 کلو کے لیے کتنا آئے گا، 1 لیٹر آئے گا۔ اب ذمہ دار کیا کرتا ہے کہ اندازے پہ گلاس اٹھایا، بھرا اور ٹھوک دیا، بھلے آگے سیڈ آپ کا 2 کلو ہے، 2 کلو میں جب آپ 400 گرام گندھک کا تیزاب ڈالیں گے تو وہ زیادہ ہیٹ کر جائے گا، جب ہیٹ زیادہ کر جائے گا تو اندر سے اس کا بچہ فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، اس کی جرمنیشن کم ہو جائے گی۔ حافظ محمد نواز صاحب، آپ نے یہ بہت پیاری بات کی گندھک کے تیزاب کے حوالے سے اور اس کی مقدار کے حوالے سے، اور ہمارے کاشتکاروں کو اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ کتنے کلو بیج کے لیے کتنا تیزاب استعمال ہونا چاہیے، اور آپ نے صحت مند بیج کے حوالے سے بھی بتایا۔ اچھا، ذرا یہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو ذرا صحت مند بیج کے حوالے سے بتائیے کہ جتنا وہ بیج لیتے ہیں اس میں کتنی پرسنٹیج صحت مند بیج کی ہوتی ہے اور کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے وہ غیر صحت مند بیج کی ہوتی ہے؟ وہ پرسنٹیج نکالنے کے لیے ذمہ دار خود کر سکتا ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ سیڈ کے 100 دانے گن لیں، 100 دانے گننے کے بعد آپ اس کو دانت کے ساتھ توڑیں، اتنا سخت نہیں ہوتا، دانت کے ساتھ توڑیں، اندر جو بیج صحت مند ہوگا وہ آپ علیحدہ رکھتے جائیں، جو اندر سے خالی ہو یا سنڈی والا ہو یا سڑا ہوا ہو اس کو آپ علیحدہ رکھتے جائیں۔ آپ پرسنٹیج نکال لیں گے کہ 100 دانوں میں کتنے صحت مند تھے اور کتنے غلط تھے۔ جب آپ نے یہ نکال لیا اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک اور وجہ سے بھی نقصان اٹھا جاتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ سیڈ کم لگاتے ہیں۔ جب 1 دانہ سیڈ کا لگاؤ گے تو اس کی جرمنیشن کم ہوگی۔ وجہ کیا کہ ہمیں چاہیے کم از کم 3 دانے لازمی ہونے چاہیے۔ 3 سیڈ اکٹھے ہم جب رکھیں گے تو ان کی اپنی ایک ہیٹ ہوتی ہے، اپنی ہیٹ ان کو ملے گی تو وہ جلدی جرمنیشن بھی ہو جائے گی اور صحیح جرمنیشن ہوگی۔ دوسرا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ اگر ان 3 میں سے ایک افیکٹڈ ہے تو 2 تو صحیح ہے، ان میں سے وہ ایک تو ضرور نکلے گا۔ اس لیے ہمیشہ بجائی کے وقت بیج کا صرفہ نہیں کرنا چاہیے، بیج 3 دانے لازمی، اول تو 5-7 بھی لگاتے ہیں، وہ تو ہے اس کی پرسنٹیج پر کہ آپ کا بیج کتنا خالص ہے۔ بیج اگر خالص زیادہ ہے تو 3 دانے، ادروائز آپ 5-6 دانے بھی لگا سکتے ہیں، وہ بیج کے حساب پر آپ اس کی کاشت کر سکتے ہیں۔
حافظ محمد نواز صاحب، کاٹن کی کاشت کے حوالے سے کون سا مہینہ بہتر ہے؟ کاٹن کی کاشت کے لیے ابھی ہمارے پاس موسم بہت تبدیل ہو چکی ہے. اس سے پہلے ایسا تھا کہ ہماری گندم جو ہے نا وہ جولائی میں کٹنا شروع ہوتی تھی، آج اپریل میں شروع ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کپاس بھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا ستمبر کا مہینہ فل اس کی جوبن کا ہوتا تھا، اس میں فلاورنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ ستمبر کا مہینہ ہوتا تھا. اور ستمبر کے مہینے کی جو فلاورنگ ہے وہ آپ آگے 50 یا 60 دن لگا لیں کہ ٹینڈا کب بنے گا اور کب کھلے گا. ہم نے دسمبر میں بھی پک کروائی ہے، اور آج موسم ایسی آ گئی کہ اس وقت لوگوں نے گندمی بیج دیے، اور بجائی کا صحیح موسم ہے جولائی کے پہلے ہفتے سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے جون ختم ہوتا ہے، جولائی کے پہلے ہفتے سے آپ بجائی کریں گے، ایک آپ کی جرمینیشن صحیح ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوپ کم ہوتی ہے، ہیٹ کم ہوتی ہے، آپ کی جرمینیشن صحیح ہوگی. چھوٹے پودے کو جب ہیٹ کم لگے گی تو وہ جلے گا نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ساڑ کر گیا. وہ ساڑ اسی لیے کرتا ہے کہ ہم جا کر جولائی کے بعد جو کاشت کرتے ہیں، اوپر سے جون کا مہینہ آ جاتا ہے، گرمی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس وجہ سے چھوٹا سا معصوم بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جلوس جاتا ہے اور وہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے. اس لیے صحیح موزوں وقت جو ہے وہ جولائی، 1 جولائی سے لے کر آپ 30 جولائی تک لگا لیں. اس میں آپ جو لگائیں گے، دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی وائٹ فلائی کے آنے کا بھی ایک موسم ہے، وہ آتی ہے ہبس کے مہینے میں. اور جب تک آپ کی ویٹ فلائی آئے گی تو پلاٹ آپ کا ماشاءاللہ صحت مند ہو چکا ہوگا. تو آپ ویٹ فلائی کے جیسے انسان میں قوت ارادی ہو صحت مند ہونے کی، تو وہ جلدی سے صحت مند ہو جاتا ہے. پودا بھی اسی طریقے سے جب اس کے اندر قوت ہوگی تو صحت مند ہوگا تو ویٹ فلائی کا مقابلہ کر سکے گا. آپ نے لیٹ بھیجا ہے، پودا آپ کا کمزور ہے، ابھی تک بچہ ہے، چھوٹا ہے، ویٹ فلائی کا حملہ ہو گیا تو وہ جلدی ختم ہو جائے گا. اس لیے 1 جولائی سے لے کر 30 جولائی تک بہت اچھا موسم ہے کپاس کی بجائی کے لیے. حافظ محمد نواز صاحب، ہمارے کاشتکار بھائیوں کو یہ بتائیں کہ 1 ایکڑ میں کپاس کے کتنے پودے ہونے چاہیے؟ دیکھو جی، پودوں کا حساب ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہے ویرائٹی کے حساب پر. ایک ویرائٹی ایسی ہے جو بھوشی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی برانچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ برانچیں نکالتی ہے. جس کی برانچیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے پودے تھوڑے ہونے چاہیے، تقریباً 16,000 تک ہونے چاہیے یا 15,000 تک ہونے چاہیے. کیوں کہ جو بھوشی پودا ہوتا ہے جس کی برانچیں زیادہ ہوتی ہیں اس کو سپیس زیادہ چاہیے. سپیس زیادہ دینے کے لیے وہ آپ 1 فٹ، 1.5 فٹ، 2 فٹ تک بھی پلانٹ رکھتے ہیں. اور ایک پودا ایسے، ایک ویرائٹی ایسی ہوتی ہے جو کمپیکٹ ہوتی ہے، سیدھا ایک ہی پودا ایک ہی طرح نکلتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ٹینڈے لگتے جاتے ہیں، وہ اتنا پھیلتا نہیں ہے. تو وہ آپ 18,000 سے 20,000، 22,000 تک بھی لگا سکتے ہیں. اچھا حافظ محمد نواز صاحب، یہ پودے کا جو درمیانی فاصلہ جو ہونا چاہیے وہ کتنے انچ میں ہونا چاہیے؟ رو ٹو رو جو ہے وہ 2 فٹ، 2.5 فٹ ہے. رو ٹو رو 2.5 فٹ ہے. پلانٹ ٹو پلانٹ جو ہے ہم 1 فٹ رکھا کرتے تھے. نئی ویرائٹی آئیں جو کمپیکٹ تھیں وہ ہم نے 9 انچ پر بھی لگائی ہیں، 6 انچ پہ بھی لگائی ہیں، 6 انچ پہ بھی لگائی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے پلانٹ زیادہ ہوں گے اتنے ٹینڈے زیادہ ہوں گے، آپ کو پیداوار زیادہ ملے گی. ہاں، بھوشی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو بھوشی پودے جن کی برانچیں زیادہ نکلتی ہیں، مونوپوڈیل زیادہ ہوتے ہیں، تو مونوپوڈیل زیادہ ہونے سے بھی آپ کی پیداوار میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. جتنے مونوپوڈیل زیادہ ہوں گے اس کو سپیس زیادہ ملے گا، اتنے ٹینڈے زیادہ لگیں گے. یہ ویرائٹی پر ویرائٹی کا انحصار ہے کہ آپ اس کو کتنے فاصلے پر بیجتے ہیں. ویرائٹی کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اچھا جناب محمد نواز صاحب، یہ بتائیے کہ کپاس کے پودے پر کتنے ٹینڈے ہونے چاہیے؟ کپاس کے پودے پر کم از کم 200 ٹینڈے ہوں تو آپ کی پیداوار بہت اچھی ہوگی. باقی یہ کہ 50 ٹینڈے بھی ہیں، 100 ٹینڈے بھی ہیں، وہ تو مختلف جیسا پودا ہوگا. ہر پودے پر تو 200 ٹینڈا نہیں ہو سکتا. کسی پودے پر 50 ہیں تو کسی پودے پر 15 ہیں، تو کسی پر 200 کے 250 بھی ہیں. تو اوسطن لگا لیں کہ آپ کتنے ٹینڈے ہوں تو آپ کی پیداوار صحیح ہو. جناب حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ٹینڈے کا جو تعلق ہے، یہ بیج سے بھی اس کا تعلق ہے؟ ٹینڈے کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے. ٹینڈے کا تعلق ویرائٹی سے بھی ہے. ایک ویرائٹی ایسی ہے جس کا ٹینڈا جو ہے لمبوترا ہوتا ہے، آگے چونچ نکلی ہوتی ہے، وہ بھی ویرائٹی ہے. ٹینڈا چھوٹا ہوتا ہے مگر مقدار میں زیادہ ہوتا ہے. جتنی مقدار ان ٹینڈوں کی زیادہ ہوگی پیداوار زیادہ ہوگی. ایک ٹینڈا ایسا ہوتا ہے کہ جو 4 گرام کا، 5 گرام کا ایک ہی ٹینڈا ہوتا ہے، تو وہ ٹینڈا ذرا موٹا ہوتا ہے اور اوپر سے ٹھپی ہوتی ہے، اس کے ٹھپاؤ ہوتا ہے، اوپر چونچ نہیں نکلی ہوتی. وہ ہر ویرائٹی کا اپنا اپنا وہ ہے کہ بھئی ویرائٹی کا اپنا وہ کردار ہے کہ کس طریقے کا ٹینڈا ہوتا ہے. جتنا موٹا ٹینڈا ہوگا اس کے اندر زیادہ گرام کپاس ہوگی. چھوٹے ٹینڈے میں ہمارے پاس ایک ویرائٹی ہوا کرتی تھی 443، وہ تھی 3 اس کے وہ لاکھ تھے، 3 لاکھ کہتے تھے. اس میں زیادہ تر 3 لاکھ تھے. کوئی تھا کہ 4 لاکھ، آج تھی 3 لاکھ. آج کل 5 لاکھ بھی آ رہی ہیں.
मगर उसकी पैदावार बहुत अच्छी थी। वजह क्या थी? 3 लाख थी, टिंडा छोटा था, मगर उसकी वो टिंडे की तादाद ज़्यादा थी, जिस वजह से आपकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती। अच्छा हाफिज मोहम्मद नवाज साहब, ये बताइए कि सफ़ेद मक्खी का हमला किस महीने होता है और इसका क्या तदारक होता है? सफ़ेद मक्खी का हमला जो है ज़्यादातर जुलाई अगस्त में होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो हबस के महीना होता है, उसमें हबस बहुत ज़्यादा होती है, घुटन होती है। जितने पौधे आपस में मिले होंगे, एक दूसरे के अंदर घुटे हुए होंगे, हवा का क्रॉस नहीं होगा, उतनी उसमें वाइट फ्लाई ज़्यादा आएगी। इसलिए हमने ये भी रिसर्च की कि जो हमारे बिल्डिंग के साथ पौधे होते थे उसमें वाइट फ्लाई का हमला ज़्यादा होता था। उसकी वजह यही थी कि भाई एक तो जो पौधों के अंदर हवा नहीं निकलती थी, जब तक हवा ना निकले वो उनको मौका मिल जाता था वाइट फ्लाई को, वो अंदर बैठ कर अपनी बढ़ोतरी कर जाती थी। और दूसरा ह्यूमिडिटी का भी होता है कि ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी हवा में, उतनी ये वाइट फ्लाई ज़्यादा बढ़ेगी। ये बताइए कि गुलाबी सुंडी का हमला किस महीने होता है और इसका क्या तदारक? गुलाबी सुंडी का हमला लास्ट में आकर होता है। अमेरिकन भी पहले आ गई, लश्करी भी पहले आ गई, बाकी सुंडियाँ सारी पहले आई। जिनका बीटी कर रखा है वो सिर्फ गुलाबी सुंडी का कर रखा है, लश्करी का नहीं है। लश्करी की बीटी नहीं है, गुलाबी की नहीं, वो उसकी कर रखी है, स्पॉटेड कहते हैं जिसको, स्पॉटेड की बीटी है, गुलाबी सुंडी की नहीं है, लश्करी की नहीं है। लश्करी का हमला हमेशा लास्ट में होता है, जिस वक्त टिंडे होते हैं, टिंडे बन चुके होते हैं, उस वक्त लश्करी सुंडी का हमला होता है। और उसकी निशानी ये होती है जब वो शुरू में तितली आकर अंडे देती है, वो आकर देती है फूल के अंदर, वो जो मुखड़ी बनती है उसके अंदर वो अंडा देती है। जिस वक्त फूल खुलता है तो अंदर ही वो बैठ जाती है। 7 दिन का वो होता है इसका निकलने का, अंडे से निकलने का 7 दिन का पीरियड होता है, उसमें अंदर ही वो बैठ जाती है, ऊपर से फूल बंद हो जाता है, वो अपने आप को छुपा जाती है ताकि कोई भी दवा असर ना कर सके। और वो उसी में बैठी बैठी टिंडे को उस दिन से खाना शुरू करती है, और फिर जब तक टिंडा बढ़ता रह जाता है वो वहीं बैठी खा रही है और कहीं नहीं जाएगी। वो इतनी मिकदार में हो जाती हैं। और इसको रोकने का तरीका ये है कि ज़्यादा ज़ोर आप ये दें कि इसका सर्कल बनाएं। सर्कल है इसका 1 हफ्ते का बच्चा निकलने का। जैसे ही वो तितली उसमें अंडा देती है उसी वक्त आप स्प्रे करना शुरू करें। पहले दिन करें, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन करें। 7 दिन के अंदर अंदर आपने उसका सर्कल तोड़ लिया तो गुलाबी सुंडी से बच जाएंगे। अगर आपने पहली स्प्रे करने के बाद 7 दिन का इंतज़ार किया कि हम 7 दिन के बाद करेंगे, तो इतने में तो पता नहीं वो कितनी तादाद में बढ़ चुकी होगी और अपने आप को महफूज कर चुकी होगी, इसलिए उसका तदारक बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप उसका सर्कल तोड़ें, 7 दिन के अंदर अंदर उसको ख़त्म कर दें। अच्छा मोहम्मद नवाज साहब, ये बताइए कि सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी के हवाले से किसानों को कौन सी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए? पेस्टिसाइड का ऐसा है कि मुझे इतनी पेस्टिसाइड की नॉलेज नहीं है। तो पेस्टिसाइड का एक ये भी मसला है कि आपको हर साल नए नाम से पेस्टिसाइड मिलती है। जो पिछले साल पेस्टिसाइड आई थी इसके लिए, सफ़ेद मक्खी के लिए, उसका नाम कुछ था, वो हमने इस्तेमाल की, हमें पता चला कि इससे कितना फ़ायदा है या नहीं है। तो अगले साल आकर जब देखते हैं तो वो किसी और नाम से आई खड़ी होती है, इसलिए मुझे इसका ख़ास तजर्बा नहीं है। अच्छा, ये जो हमारा किसानों को जो हमेशा कीड़ों का जो प्रॉब्लम रहता है दुश्मन कीड़ों के हवाले से और दोस्त कीड़ों के हवाले से, हमारे किसान, हम हमेशा दुश्मन कीड़ों के हवाले से बात करते हैं लेकिन दोस्त कीड़ों के हवाले से हम कभी भी बात नहीं करते। हाफिज मोहम्मद नवाज साहब, अब हमारे काश्तकार भाइयों को दोस्त कीड़ों के हवाले से कुछ बताइए। दोस्त कीड़ों का ऐसा है कि आप जिस वक्त स्प्रे करते हैं, स्प्रे की टाइमिंग हो। एक तो गर्मी में स्प्रे ना करें, क्योंकि गर्मी में जैसे आप 10-11 बजे स्प्रे करेंगे तो हर कीड़ा जो है वो छुप कर बैठ जाएगा, क्योंकि गर्मी है, वो भी जानदार है, छुप कर बैठ जाएगा। उसमें दोस्त भी छुपा बैठा है, दुश्मन ही छुपा बैठा है, तो वो सारे के सारे रगड़े जाएंगे। दोस्त भी सारे गए, दुश्मन भी गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप शाम को इस टाइम, जैसे असर के बाद का टाइम होता है, इस टाइम स्प्रे करें और सुबह के टाइम स्प्रे करें। बीच वाला टाइम जो इसको छोड़ दें तो दोस्त कीड़े मरेंगे सही, मगर ये उतनी मिकदार में नहीं मरेंगे जितनी मिकदार में आपने दोपहर को स्प्रे करके और मारे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवाज साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारे काश्तकारों का आपने बड़ी मुफीद बातें बताई। आपने ज़मीन की तैयारी से लेकर और फसल की कटाई तक और पेस्टिसाइड के हवाले से, दोस्त कीड़ों के हवाले से आपने बताया। हम आपके बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। जनाब जहांज़ेब ख़ान आपसे इजाज़त चाहता है।
اگلی دفعہ پھر ہم سفیر حضرات کے خدمت میں عظمت میں ایک نئے پروگرام، نئے انداز کے ساتھ، نئے ریسرچرز کے ساتھ، نئے کاشتکاروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔